میں اور آپ سب ملک احسان صاحب کے برخوردار جناب ملک ولید علی صاحب مرحوم ان کے اصال ثواب اور 40ویں کے ختم پاک میں اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کل جہان ہمارا بیٹھنا، ذکر خیر کرنا اور مرحوم کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یقیناً اپنے کندھوں پہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن نعمت بھی اس کی ہے اور لے بھی اسی نے لی ہے، تو اس پہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں حضرت امام عالی مقام امام حسین آپ کے خانوادے اور آوان و انصار نے جس طرح عظیمت، صبر و استقامت کی مثال رقم کی ہے، وہ رہتی دنیا تک وہ مثال رہے گی، اور رہتی دنیا تک امت ان کے اسوہ سے یہ خیرات لیتی رہے گی۔ تو اس لیے انہی کا ذکر خیر کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارے پاس ہے کہ یہاں تو حضور کا وسیلہ ہے یا حضور کی آل کا وسیلہ ہے، تو اس لیے اسی ذکر خیر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور اس گھرانے کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جس گھرانے کی محبت ایمان ہے۔ جس گھرانے کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، صبا کا سینہ بنے سفینہ، صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو۔ ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو اور خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کومپل کنول اچھالے، کلی کلی کنزے کن فکاں ہو۔ ہر ایک کومپل کنول اچھالے، کلی کلی کنزے کن فکاں ہو، اور چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان با انداز کہکشاں ہو۔ سبھی سمندر ہو میرے بس میں، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، اور درود کی میں انجمن سجاؤں، درود کی میں انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو، اور خیال ہو سلسبیل جیسا، جنوں میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا، محبتوں سے بڑا جہاں ہو، اور کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکا ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دوں تو امتحان ہو، اور میں پڑھوں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو۔ میں پڑھوں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو۔ اگر یہ سب کچھ ملے، اگر یہ سب کچھ ملے، کیا سب کچھ؟ کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو،
गुलाब गुलनार आसमा हो, हर एक कोंपल कवल उछाले, कली कली कंज़े कुन फका हो, और चमन के सीने पे फसले गुल का निशान ब अंदाज़े कहकशा हो, और सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा राज़दा हो, दरूद की मैं अंजमन सजाऊं, दहन में जिबरील की ज़बां हो, और बिछा के मसनद बिशारतों की इदराक पे दिल पे इदराक मेहरबा हो, और मैं अपनी सोचों को आबे कौसर में गुसल दूं तो इम्तिहां हो, मैं पढ़ूं तस्बीह फातिमा जब तो काबाए फिक्र में अज़ा हो। अगर ये सब कुछ मिले, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरिकैन लिखूं, हया की तहती पे अपनी पलकों पे फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। अगर ये सब कुछ मिले, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरिकैन लिखूं, हया की तहती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अगर ये सब कुछ मिले, तवज्जो मेरी तरफ है तो मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ये नाम कितना पाक है, ये कितना हसीन नाम है। अगर ये सब कुछ मिले, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाहे मशरिकैन लिखूं, हया की तहती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं, फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। और ये वो नाम है जो आज से पहले धरती पे नहीं था। ये वो नाम है जब जनाबे मौला हुसैन पाक दुनिया में आए, हुजूर जनाबे मौला कायनात के घर तशरीफ लाए, हुजूर ने पूछा नाम क्या रखा है। एक रिवायत के मुताबिक या रसूल अल्लाह हरब रखा है, एक रिवायत के मुताबिक या रसूल अल्लाह शबीर रखा है। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रब से ना पूछ लो इसका नाम क्या रखना है। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। अभी रब से पूछना है। जिब्रील आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा इसका नाम हुसैन है। इसका नाम क्या है? हुसैन है। इससे पहले ये नाम पूरी कायनात में किसी का नहीं है। ये नाम अगर सबसे पहले था तो नवासा रसूल का, जिगर गोशा बतूल का, तो ये नाम हुसैन है। हुसन से निकला है, और जो हुसन से निकले वो हुसैन है। बराबाई हुस्न है, नाम हसन वो भी इससे पहले किसी का नाम नहीं। बराबाई हसन है, छोटा हुसैन है। बराबाई सर से लेकर सीने तक नबी के मुशाबे है, छोटा भाई सीने से लेकर पांव तक नबी के मुशाबे है। दोनों साहिबजादों को इकट्ठा किया जाए तो तस्वीर मुस्तफा बनती है। सारी सबकी किस्मतों को सलाम है। मैं कहना चाहता हूं, कोई नबी के दाएं आके बैठा, कोई नबी के बाएं आके बैठा, कोई सामने बैठा, कोई पीछे बैठा, ए हुसैन तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। तुझे या गोद मिली या सैयदा फातिमा की गोद मिली, या कंधे मिले तो नबूवत के कंधे मिले। हजूर तशरीफ फरमा है, जनाबे हजरत हसनैन इमाम हसन तशरीफ लाए, और मैं कुर्बान जाऊं उलमा से आप सुनते होंगे, उलमा से आपने सुना है कि हुजूर सवारी बन गए, हुसैन पाक हुजूर के कंधों पे है। ये कितना खूबसूरत मंजर होगा। आज दादे भी तो पोतों के लिए सवारी बनते हैं, आज बाप भी अपने बेटों को कंधों पे खिलाते हैं, नाने भी नवासों को खिलाते हैं। मैं कुर्बान जाऊं, वो मंजर कितना हसीन होगा कि वो अर्शों का राही, वो अर्शों का राही, वो नबियों का ताजदार, वो नबियों का सुल्तान जब सवारी बना और हसनैन हजरत इमाम हसन हुजूर के कंधों पे आए, और ये कोई कंधे छोटे कंधे नहीं है, और हुजूर हजरत हसन के कदमैन हुजूर के सीने पे, वो सीना जिसे अल्लाह अलम नशरा का सीना कहता है, वो सीना जिसमें कुरान है। हुसैन पाक भी नबी के घर आते रहे, अल्लाह का कुरान भी नबी के घर आता रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि कुरान नबी के सीने के अंदर है, हुसैन नबी के सीने के ऊपर है। सहाबा मंजर देखा, हुजूर सवारी बने हुए हैं,
हुजूर की जुल्फें इमाम हसन ने पकड़ी हैं, और यहाँ पे ये पंजाब का बादशाह और सैयद कहता है, जिसे दुनिया दाता गंज बख्श कहती है, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना की सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वो कहती है, कश्फुल महजूब में फरमाती हैं कि जब हुसैन पाक ने हुजूर की जुल्फों को पकड़ा और सहाबा जब तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर ने कहा कितनी खूबसूरत सवारी मुयस्सर है, और मैं कुर्बान जो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, अबू बकर इस सवारी पे सवार देख, ये सवार भी तो कितना अजीम है, ये सवार भी तो कितना अजीम है। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं, हुजूर की जुल्फे इमाम हसन के हाथ में है, इमाम हसन दाईं तरफ जुल्फों को हिलाते हैं, हुजूर दाईं तरफ मुड़ जाते हैं, बाईं तरफ हिलाते हैं, बाईं तरफ मुड़ जाते हैं। दाता साहब ने यहाँ पे नुक्ता लिखा है, दाता साहब फरमाती है, दुनिया वालों हुजूर ये पैगाम दे रहे हैं कि हुसैन की रजा मुस्तफा की रजा है, मुस्तफा की रजा हुसैन पाक की रजा है। तो ये वो घराना है जिसकी पाकी अल्लाह बयान कर रहा है, और ये वो घराना है कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं, जिनके घर बगैर इजाजत के जिब्रील आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत, ये कदर वालों की बात है, और कदर वालों के सीने में अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत को रख दिया है, और मोहब्बत अहले बैत को अल्लाह ने वदियत फरमा दिया है कदर वालों के सीने में। मस्जिद नबवी का माहौल है, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, तवज्जो मेरी तरफ, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। इतने में अली पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने अली पाक को देखा, हुजूर मुस्कुराए। आप भी मुस्कुराओ ना, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अली पाक को देखा, हुजूर मुस्कुराए, और हुजूर ने जनाबे अली को देख के फरमाया, या अली हुब्बु का ईमानुन व बुग़्ज़ु का कुफ्र निफाकुन। ए अली तेरी मोहब्बत ईमान है, अली तेरी मोहब्बत ईमान है, और तेरा बुग़्ज़ निफाक है, मुनाफिकत है। ए अली तेरी मोहब्बत क्या है, जरा मोहब्बत से बोलो क्या है। अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरा बुग़्ज़ निफाक है। हुजूर ने मोहब्बत बता के और ईमान की निशानी बता दी कि मोमिन और मुनाफिक की निशानी क्या है। अली पाक की मोहब्बत ये मोमिन की निशानी है, अली पाक से बुग़्ज़ ये मुनाफिक की निशानी है। आप कहेंगे कि हजरत साहब मोहब्बत तो दिल में होती है, पहचानी कैसे जाती है, ये कैसे पहचानी जाएगी कि मोहब्बत है कि बुग़्ज़ है। मैंने कहा अगरचे मोहब्बत दिल में होती है, ये लफ्जों से टपकती है, अदाओं से झलकती है। और जालिमों कौन कहता है कि मोहब्बत पुकारी नहीं जाती। अभी अली का नारा लगाओ, मोमिनों के चेहरे खिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अहले ईमान बैठे हैं। नाराए हैदरी हुब्बु का अबाबेज़ी वकार। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। तो अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, और करबला के मैदान में यही हुसैन पाक ने वो जो रास्ताने अजीमत रकम की है, रहती दुनिया तक। अगर कोहे गरा होता, अगर कोई पहाड़ होता तो इतने दुख आए, अगर पहाड़ होता तो रेजा रेजा हो जाता, वो बिल्कुल रेत के जर्रों में मुंतकिल हो जाता। ए हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, ए हुसैन पाक तेरी अजीमत पे कुर्बान जाऊं, हुसैन पाक आपके सबर पे कुर्बान जाऊं। आपने वो दास्तान रकम की है कि रहती दुनिया तक आपकी मिसालें देती रहेगी दुनिया, और आपके उसमें से खैरात लेती रहेगी दुनिया। सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अली अकबर के लाशे को उठाकर लाशाए दिलबर बसूए आसमां देखा, उठाकर लाशाए दिलबर बसूए आसमां देखा। कहा मौला नहीं शिकवा रदईना बिरदल्ला, अल्लाह कोई शिकवा नहीं है। मेरा कब था दिया तूने, लिया तूने, मेरा कब था दिया तूने, लिया तूने। अल्लाह हमारा कुछ भी नहीं है। हुसैन पाक दुनिया को ये पैगाम देते रहे, और जब भी अपने लाशों को उठाते तो कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले।
کتنا خوبصورت نظارہ ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. گھر میں ایک لاشا ہو تو کمر سیدھی نہیں ہوتی. اے حسین پاک تو نے بانجوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں, بتیجوں کے لاشیں بھی اٹھائی ہیں, لیکن پائے استقلال میں ذرا بر بھی لغزش نہیں آئی. یہ پائے استقلال ہلے نہیں ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہے ہیں. اور حفیظ جلندری نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ جب حسین پاک کربلا کے ریگزاروں میں دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں, دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں, یہ وہی حفیظ جلندری ہے کہ جس کا قومی ترانہ ہم پڑھتے ہیں. اس نے بڑا خوبصورت یہ منظر کشی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم میں نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہزارہا قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. آپ نے کہنا ہے یہ بالیقین حسین تو آتا ہے نا, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے. غضب ہے تیغا اے دو سرا کہ ایک ایک وار پہ اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے. یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے, رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہا کا حوصلہ پست ہے. یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, یہ بالیقین, اور بولو تو صحیح, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. دلاوری میں فرد ہے, براہی شیر مرد ہے. کو سبحان اللہ. دلاوری میں فرد ہے, براہی شیر مرد ہے. تبھی تو اس کے سامنے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ, مجاہد خدا ہے یہ, تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. ادھر سپاہ شام ہے, ادھر علیہ السلام ہے. ادھر سپاہ شام ہے, ادھر علیہ السلام ہے. ادھر ہے دشمنان دین, ادھر فقط ایمان ہے. مگر غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیگ بس خدا کا نام ہے. یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے, زمین بھی ہے تپی ہوئی, فلک بھی شعلہ بار ہے. ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے. وہ جسم کیسے فگار, 33 زخم نیزوں کے, 34 تیروں تلواروں کے. اور تاریخ کہتی ہے جب پیرہن امام حسین کا اتارا گیا, جبہ مبارک اتارا گیا, 113 سراغ تھے اس جبے میں. ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے, زمین بھی ہے تپی ہوئی, فلک بھی شعلہ بار ہے. مگر یہ مرد تیغ زن صف شکن فلک پگن, کمال صبر و تندہی سے محو کار زار ہے. یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. آج تک چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا, آج تک ملائکہ نے یہ منظر نہیں دیکھا, آج تک کربلا کے ریگزار تڑپ رہے ہیں اور کائنات دم بخود ہے, چرخے کوہن کانپ رہا ہے. مالک یہ کیسا منظر ہے کہ اپنے ہی بانجوں بتیجوں اور اپنے ہی خاندان اور عوان و انصار کو قربان کرنے کے بعد یہ فرد واحد, یہ مرد خدا اور مرد تیغ زن, یہ مرد کلندر کس طرح تپتے ہوئے ریگزارے کربلا میں اپنا سر سجدے میں رکھا. یہ منظر تو دیکھو. آج اے سی لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. ہے حسین پاک تیرے سجدے پہ قربان. حسین پاک تپتے ہوئے ریگزاروں میں ہے, تیمم کیا,
اور سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہم ردن بردائکا وتسلیمن بامرکا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اے اللہ حسین تیری طرف سے جو تقدیر تھی حسین اس پہ راضی ہے، اللہ حسین نے تیرے حکم کے آگے تسلیم ہم کر دیا ہے، سر جھکا دیا ہے، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اور تاجدار گولرا کے برخودار اور وہ نصیر ملت کہتے ہیں کہ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ حسین پاک سجدے میں ہے اور سبحان ربی العالی کی صدا، ظالم نے سر کاٹ دیا، سر کٹ گیا حسین پاک کا۔ مزہ جو دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے کے نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ کون سبحان اللہ؟ حسین اج بھی نماز وچے سر کٹ گیا۔ اور کوفے کے بازاروں میں جب نیزے کی نوک پہ وہ سر جا رہا ہے تو پتہ ہے سر نیزے کی نوک پہ جا رہا ہے، در کربلا کے ریگزاروں میں ہے، لیکن وہ سر انور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کی کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں دوستو آؤ، آج دنیا کہتی ہے میرے سخی حسین دی شان تے دیکھو، ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں۔ جے پایا تے دسو، جے نہیں پایا تو اچھی کو سبحان اللہ، ایک باری پھر کو سبحان اللہ۔ میرے سخی حسین دی، میرے مولا حسین دی، میرے لجپال حسین دی، میرے آقا حسین دی شان تے دیکھو، ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرنے واسطے سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں۔ اور لوگوں ممبرہ اتے تے سارے ہی قرآن پڑھ دے پر چر کے نیزے کسے سنایا ہی نہیں۔ یہ کیوں نہ سناتے حسین پاک؟ تربیت قرآن کے زاویے میں ہو رہی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ آٹا گونتی ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، گہوارہ ہلاتی ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، اور میں قربان جاؤں حضرت حسین پاک کو کھلاتی ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے کھلاتی ہیں۔ حسین پاک نے بھی پھر یہ کہا ہوگا اماں قرآن پڑھ کے، گہوارہ ہلا کے، آٹا گوند کے، جارو دے کے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے کوفے کے بازاروں میں کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنا حسین کا کام ہے۔ تو دوستو یہ وہ ذات پاک ہے کہ جب بندے کا صبر کا دامن چھوٹتا ہے تو حسین پاک کی سیرت کو جب بندہ پڑھتا ہے نا، حسین پاک کے کردار کو جب بندہ دیکھتا ہے تو بندے کے اندر عظیمت پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو دوستو آؤ، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریا وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بس اللہ سے یہ دعا کیا کرے، پتہ نہیں کس وقت روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے اور یہ خالی جسم، یہ ہڈیوں کا پنجرہ رہ جائے، پتہ نہیں کب کس حالت میں، بس اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ زندگی جیسی بھی ہے، اچھی گزرے بھوکوں میں گزرے، زندگی جیسی بھی گزرے، اللہ تیری بارگاہ میں بس یہ دعا ہے۔ اللہ جب ہم دنیا سے جائیں نا، سارے دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ جب ہم دنیا سے جائیں نا تو ہمارے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ مل جائے نا،
یہ ذکر مل جائے، یہ کلمہ مل جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اللہ پاک ملک برادران کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے، اللہ پاک ولید علی صاحب مرحوم اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، نبی کی آل پاک کا صدقہ اللہ پاک اس بچے کو حضور کے نوکروں میں اور آل و صحاب کے نوکروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔